You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ دنیا کا ہر انسان اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت و آبرو کو ہمیشہ دشمن سے بچا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کا یہ فطری تقاضا ہے کہ اس کی جان دشمنوں سے ہمیشہ محفوظ رہے، اور ہر انسان کا یہ بھی طبعی تقاضا ہے کہ اس کا مال دشمنوں سے محفوظ رہے، اس کی آبرو دشمنوں سے محفوظ رہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کا انکار دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ یہ طبعی تقاضا ہے اور یہ فطری تقاضا ہے، اور فطرت کے ساتھ جنگ کر کے آج تک تو کوئی جیتا نہیں۔ کبھی فطرت کے ساتھ جنگ نہیں لڑنی چاہیے۔ یہ تقاضا ان لوگوں کا برحق ہے جن کی نظر ہمیشہ مادیات پر جمی رہتی ہے۔ جسم کا تعلق بھی مادیات سے ہے، مال کا تعلق بھی مادیات سے ہے، اور دنیاوی عزت و آبرو بھی اسی شعبے میں آتی ہے۔ ایسے لوگوں کی نظر مادیت سے اوپر اٹھ کر روحانیت تک پہنچتی ہی نہیں، تو ان کو روحانیت کی قدر کیا معلوم؟ جب ہمیشہ نظر مادیات پر ہی جمی رہے تو ایسے لوگوں کو اپنی روحانیت کے تحفظ کے لیے کیا فکر لاحق ہو سکتی ہے؟ کروڑوں درود و سلام ہو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے انسانوں کو ان کی روحانیت سے آگاہ کر دیا اور ان کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے جسم سے زیادہ تمہاری روح اہمیت کی حامل ہے۔ جو موت آتی ہے وہ جسم پر آتی ہے، روح پر موت نہیں آتی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسم کو آپ قبر میں اتار دیتے ہیں۔ اب قبر میں جانے کے بعد اس کا جسم کتنا محفوظ رہے گا، نہ مجھے اپنے بارے میں معلوم، نہ آپ کو اپنے بارے میں معلوم۔ انبیاء کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ ان کے جسموں کو محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے جسم کو بھی زمین پہ حرام کر دیا ہے۔ شہداء کے تعلق سے بھی واقعات ہیں، اولیاء اللہ کے تعلق سے بھی واقعات ہیں۔ ہمارا اور آپ کا جسم کتنا محفوظ رہے گا، قرآن کی ایک آیت اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی رہبری کرتی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ جب انسانوں کو ان کے مرنے کے بعد زمین کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو اللہ کا فرمان ہے کہ ہمیں معلوم ہے یہ زمین اس کے جسم کو کتنا ناقص بنا رہی ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جسے قبر میں آپ نے اتارا ہے اس کا جسم کتنا گلا، کتنا سڑا،
اس کے وجود کے تانے بانے کتنے بکھرے ہم اور آپ اپنے یہاں بیٹھ کر اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں؟ صرف اللہ کو معلوم ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم. انسان کی جو نظر جسم پر اور مادیت پر رہتی ہے، روح تک جاتی ہی نہیں، تو یہ انسان اپنے روحانی وجود کے تحفظ کے لیے کچھ کرتا بھی تو نہیں ہے. کب ہم نے سوچا کہ ہماری روح ہر بیماری سے سلامت رہے؟ ہم نے اس کی کب فکر لی؟ جسم سے اوپر اٹھ کر اپنی روح کو دشمنوں سے بچانے کے لیے ہم نے کون سی فکر لی؟ ہماری روح پر دشمنوں کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہو کہ وہ زخمی ہو جائے، اس کے تانے بانے بکھر جائیں، وہ بیمار ہو جائے. کبھی اس کی فکر لی؟ ہم اپنے جسمانی وجود کو، مادی وجود کو جسم کے عنوان سے، مال کے عنوان سے اور عزت و آبرو کے حوالے سے اپنے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اٹھئے اور ذرا اس سے اوپر اٹھ کر سوچئے اس جسم کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے. یہ ہمارا وجود دو چیزوں سے قائم ہے، ایک جسم اور ایک روح. اللہ رب العزت والجلال نے روح کے ذریعہ اس جسمانی وجود کو باقی رکھا ہے. روح جس جس حصے سے نکلے گی وہ اس جسم کے تانے بانے بکھر جائیں گے، وہ جسم کام کرنا بند کر دے گا. اتنے مختصر وقفے کے لیے دنیا میں آئی جسم روح لے کر. روح ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیشہ سے تھی تو نہیں. اللہ نے اسے پیدا کیا، وہ پیدا ہونے کے بعد ہمیشہ باقی رہے گی. یہ جسم تو فانی ہے. فانی جسم کے لیے اتنی محنت، فنا ہو جانے والے جسم کے لیے یہ سعی پیہم، جہد مسلسل، شب و روز کی محنتیں جاری ہیں. اور جو روح باقی رہنے والی ہے اس کے لیے ہم نے کیا سوچا، اس کے تحفظ کے لیے کیا مشن تیار کیا، دشمنوں سے ہماری روح محفوظ رہے اس کے لیے کیا انتظام کیا. ہماری روح کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دو دشمن ہیں. خدا کرے ان دو اہم دشمنوں کو سمجھ لیں. ہے تو بہت سارے لیکن دو بنیادی دشمن ہیں ہمارے اور آپ کے، جو ہماری روح کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں. وہ دونوں دشمن مل کر ہماری روح کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ایمان والو، میرے ایمان والے بھائیوں، تہیہ کر لو، ارادہ کر لو کہ ہم جسم سے زیادہ اپنی روح کے تحفظ کا فکر لیں گے انشاءاللہ. کتنے دشمن ہیں ہمارے اور آپ کے روحانی وجود کے؟ بہت سارے، لیکن بنیادی طور پر دو بڑے دشمن ہیں. اور وہ دشمن ایسے ہیں کہ نظر نہیں آتے. ایک دشمن خارجی ہے اور ایک دشمن داخلی ہے. خارجی دشمن کا مطلب وہ ہمارے وجود سے باہر رہتا ہے. داخلی دشمن کا مطلب وہ دشمن ہمارے اندر رہتا ہے. اور آپ کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا ہی پڑے گا کہ جب ہمارا جسمانی وجود دو طرح کے دشمنوں سے گھر جائے، باہر کے دشمن بھی حملہ آور ہوں اور آپ کے گھر میں رہنے والے دشمن آپ کے خلاف آمادہ ہو جائیں، آپ کی بستی میں رہنے والے دشمن بھی آپ کے خلاف تیاری کر چکے ہیں اور باہر سے آنے والے دشمن بھی آپ پہ حملہ آور ہونے والے ہیں. یہ گھڑی بڑی نازک ہوتی ہے جب انسان کو اپنا وجود خارجی اور داخلی دونوں طرح کے دشمنوں کا سامنا کرنا پڑے. اب سے 1450 سال پہلے مدینہ منورہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر، آپ کے متبعین اور آپ کے صحابہ پر اسی طرح کا حملہ ہونے والا تھا. مدینے کے اندرونی دشمن مکے کے خارجی دشمنوں سے سانٹھ گانٹھ کر لیتے ہیں. مکے کے باہری دشمن مدینے کے اندر موجود دشمنوں سے
معاہدہ طے کرتے ہیں ہم باہر سے حملہ کریں گے اور ہم سے لڑنے کے لیے یہ مسلمان بستی سے باہر یقیناً نکلیں گے، جیسے کہ بدر و احد میں باہر نکل چکے ہیں۔ اور جب یہ مسلمان ہم سے لڑنے کے لیے بستی سے باہر نکلیں تو یہ اندر کے دشمن مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دیں، یہ اندر کے دشمن مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کر دیں، یہ اندر کے دشمن مسلمانوں کے مالوں کو لوٹ لیں، ہمیشہ کے لیے تباہ کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے والوں کو۔ ابھی تک تو ہمیشہ خارجی دشمنوں سے مقابلہ آرائی ہوتی رہی بدر و احد کے حوالے سے، لیکن غزوۃ الاحزاب، غزوہ خندق، یہ وہ لڑائی ہے جس میں خارجی دشمن داخلی دشمن سے سانٹھ گانٹھ کر لیتے ہیں۔ تب نبی علیہ السلام نے مدینے کی ان سمتوں میں جدھر سے باہر کے دشمنوں کے آنے کا خطرہ تھا، میرے مصطفیٰ نے خندق کھدوا دی۔ وہ اتنی چوڑی خندق کہ دشمن اسے کود کے پار نہ کر سکے، وہ اتنی گہری خندق کہ دشمن اگر اس میں گر جائے تو نکل نہ سکے۔ آپ کے علم میں اس غزوہ احزاب کا نتیجہ ضرور ہوگا، دشمن خندق کے ادھر رہ کر شکست کھا کے بھاگ گیا اور اندر کے دشمن کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں پر، ان کے مکانوں پر، ان کے مالوں پر، ان کی عزت و آبرو پہ کوئی حملہ کر سکیں۔ خدا کرے غزوہ احزاب کے حوالے سے اور غزوہ خندق کے حوالے سے ہم اپنی روح کے ان دونوں دشمنوں کا تال میل نہ ہونے دیں، کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ خارجی دشمن کا نام ہے شیطان، داخلی دشمن کا نام ہے نفس۔ بس یہ حقیقت جس نے سمجھ لی وہ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک خندق قائم رکھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ یہ خارج کے دشمن شیطان ہمارے اندر کے دشمن نفس سے اس کی ملاقات نہ ہونے پائے، یہ دونوں ایک ساتھ مل کر ہمارے خلاف کوئی منصوبہ تیار نہ کر سکیں، کامیاب رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس وقت ہلاکت خیزی یقینی ہو جاتی ہے، اس وقت روح کی تباہی یقینی بن جاتی ہے جب باہر کا دشمن شیطان ہمارے اندر کے دشمن نفس سے مل جاتا ہے اور یہ خارجی اور داخلی دونوں دشمن مل کر ہمارے روحانی وجود کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر اخلاق پہ زوال آتا ہے، پھر آنکھیں محفوظ نہیں رہتی، بدنگاہی انہی آنکھوں سے ہوگی جنہیں اللہ نے قرآن دیکھنے کے لیے بنایا تھا۔ جب یہ خارجی اور داخلی دشمن دونوں مل جائیں گے تو جن آنکھوں کو اللہ نے اپنے گھر بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا، حجر اسود کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا، والدین کو دیکھنے کے لیے بنایا تھا، اب ان نگاہوں سے گناہ صادر ہوں گے، ان کانوں سے گناہ صادر ہوں گے، جن کانوں کے پردوں سے قرآن مجید کی تلاوت ہمارے دل اور دماغ کو متاثر کرتی، اب ان کانوں کے پردوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں پہنچے گی اور یہ کان گناہوں پہ آمادہ ہو جائیں گے، پورا وجود ہمارا گناہوں کے لیے یقیناً تیار ہو جائے گا۔ ایک ایک انگ سے، ایک ایک عضو سے یہ انسان گناہ کرے گا جب خارجی اور داخلی یہ دونوں دشمن مل کر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ان دونوں دشمنوں کی تباہ کاری، ان دونوں دشمنوں کی ہلاکت خیزیاں اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب یہ دونوں دشمن مل کر ہمارے روحانی وجود کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ شیطان بھی نظر نہیں آتا، بڑا خطرناک ہے۔ قرآن کا بیان ہے انہو یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، قرآن نے آگاہ کر دیا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کر کے رکھو، اور یہ تمہارا دشمن خطرناک کتنا ہے۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ دشمن اور اس کی پوری ذریت، یہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں ان مقامات سے دیکھتا رہتا ہے کہ تم اس کو اس کے مقام پر دیکھ نہیں سکتے۔ ہلاکت خیزی اور بڑھ گئی، اس کا علاج اس کے سوا کچھ نہیں۔
اس اللہ کی پناہ حاصل کر لو اس مردود دشمن شیطان سے کہ جو اللہ ہمارے دشمن کو دیکھ رہا ہے اور یہ ہمارا دشمن ہمارے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہی ایک راستہ ہے. خندق بیچ میں قائم کر دیجئے. اس خارجی دشمن اور اندر کے دشمن کے درمیان خندق بنا دیجئے. اللہ کی حفاظت طلب کر لیجئے اور کہا کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وہ کلمہ ہے جو اس خارجی دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دے گا. جب آپ اللہ کی حفاظت میں پہنچ گئے تو آپ کا وہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے. اب آپ اس کی حفاظت میں پہنچ گئے ہیں جو ہمارے دشمن کو دیکھ رہا ہے اور یہ ہمارا دشمن اسے نہیں دیکھ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کثرت سے پڑھا کیجئے. یہ خارجی دشمن اور اندر کے دشمن کے درمیان ہمارا اللہ ایک خندق حائل کر دے گا, ایک رکاوٹ پیدا کر دے گا اور یہ باہر کا دشمن اندر کے دشمن سے ساٹھ گاٹھ نہیں کر سکتا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کثرت سے پڑھا کرو, دشمن خارجی سے تحفظ رہے گا. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیتوں کو پڑھنا نہ بھولیے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے لے کر اخیر تک یہ 3 آیتیں باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن کے درمیان خندق پیدا کر دیں گی. یہ 3 آیتوں کی اگر آپ نے تلاوت کر لی اپنے گھروں میں, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا کبھی نہ بھولیے. آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک یہ 2 آیتوں کی تلاوت خارجی دشمن کو آپ تک نہیں پہنچنے دے گی. رکھیں گے یہ خندق اور اندر کا دشمن نفس ہے. خواجہ صاحب سچ کہے گئے, نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل. نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل. وار ہی ہونے کو ہے غافل سنبھل. آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل. باز آہاں باز آئے بد عمل. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت سے کسی کو مفر نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت. اس موت کے برپا ہونے سے پہلے اپنے دشمنوں سے اپنا تحفظ کر لیں. خارجی دشمن تو ہے ہی دشمن, اس سے بڑا دشمن یہ اندر نفس بیٹھا ہوا ہے. ابلیس کو شیطان کس نے بنا دیا؟ اگر یہ ابلیس اور یہ شیطان ہمارا خارجی دشمن ہے اور یقیناً ہے تو آپ کے ذہن پر یہ سوال ضرور ابھرنا چاہیے, پھر ابلیس کو عزازیل کو شیطان کس نے بنا دیا؟ اس وقت تو باہر کوئی دشمن تھا ہی نہیں, باہر کوئی شیطان تھا ہی نہیں. جی ہاں, وہ اندر کا دشمن تھا جس کا نام نفس ہے. اس کی بڑی عجیب حرکتیں ہیں. وہ اندر کا نفس آپ کو متکبر بنائے گا اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ پیغام اپنے بندوں تک پہنچوا دیا ہے. میرے محبوب نبی, آپ میرے بندوں کو بتا دیں یہ تکبر میری چادر ہے. اس کو جو لینے کی کوشش کرے گا میرا اس کے لیے اعلان جنگ ہے. نفس چاہتا ہے کہ یہ بندہ اور اللہ ان کی جنگ چھڑ جائے. آپ بتائیں کوئی انسان اپنے اللہ سے جنگ کر کے کیا اس کی رحمتوں کا حقدار بن سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان اللہ سے جنگ کر کے اس سے لڑائی کر کے کامیاب ہو سکتا ہے؟ نفس کا مشن یہ ہے کہ آپ کی اور اللہ کی وہ جنگ برپا کرا دے. وہ جنگ کس سے برپا ہوگی؟ جب آپ کے مزاج میں تکبر پیدا ہو جائے گا, جب آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے, تواضع انکساری عاجزی سے آپ دور چلے جائیں گے تو آپ میں تکبر پیدا ہوگا اور اس تکبر کے نتیجے میں اللہ اس کے بندوں کی جنگیں چھڑ جائیں گی. پھر یہ بندے کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ اندر کا نفس آپ کو بخیل بنا دے گا, تباہی آئے گی.